بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم بڑا احسان ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. بارگاہ خداوندی میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جس وقت ہمارے لیے موت کا فیصلہ فرمائے ایمان والی اپنی رضامندی والی موت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی مختصر سی زندگی جو عطا فرمائی ہے اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا. سورہ ملک کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ اس لیے چلایا ہے تاکہ تم کو آزماؤں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، زیادہ اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو ہماری آزمائش کے واسطے ہے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ. اور چونکہ آزمائش کے واسطے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے اسباب ہمارے سامنے پیدا ہوتے ہیں، یعنی انسان کو گناہ کا موقع ملتا ہے. اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کو موقع ملا وہ مجھ سے ڈر کر گناہ سے رک جاتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. ایسے موقع پر جو گناہ سے بچ گیا اور اللہ رب العزت سے ڈر گیا، ایسے لوگ کامیاب. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ آپ کو عزیز مصر کی عورت کی طرف سے زنا کاری کی دعوت ملی، آپ نے منع کر دیا اور آپ کے بس میں سے کیا تھا؟ دروازے کی طرف بھاگنا، کیونکہ دروازوں پر تو تالے لگے تھے، لیکن آپ کے بس میں بھاگنا تھا. آپ نے اپنے بس کا کام کیا، بھاگے دروازے کی طرف. باقی کا کام اللہ رب العزت نے آسان فرما دیا، عزیز مصر کو گھر پہنچا دیا، زنا کاری سے بچ گئے. پھر مصر کے اندر جو عورتیں تھیں ان کو جب یہ معاملہ معلوم ہوا، بات معلوم ہوئی، تو وہ تانا دینے لگے عزیز مصر کی بیوی کو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز الله فتح عن نفسه. مصر کے بادشاہ کی بیوی یا وزیر کی بیوی ہو کر ایک غلام تراشی کو تانا دیا. یوسف علیہ السلام کیا چیز ہے یہ بتانے کے واسطے عزیز مصر کی عورت نے سب عورتوں کی دعوت کی. یوسف علیہ السلام کے سامنے سے گزارا گیا. آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھر جنہوں نے تانا دیا تھا ان کو اس عورت نے جواب دیا کہ دیکھو جیسے تم عاشق ہوئے ویسے میں بھی عاشق ہوئے. آگے قرآن نے نقل کیا یوسف علیہ السلام کا مزید امتحان کیا تھا. ایک مرتبہ تو بچ گئے. آگے عزیز مصر کی بیوی کا قول قرآن نے نقل کیا ہے کہ میں نے تو اپنی طرف سے اس کو دعوت دی تھی لیکن یہ بچ گیا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر میری ڈیمانڈ یہ پوری نہیں کرے گا، یوسف علیہ السلام میری ڈیمانڈ پوری نہیں کریں گے، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل جانا پڑے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جن کی جیل ہوتی ہے ان کی بدنامی بھی ہوتی ہے. اگر میری بات نہیں مانی، میری ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو یوسف کو جیل جانا پڑے گا. گناہ کی اتنی پرفیکٹ دعوت. لیکن یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ. یہ اصل چیز یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جس چیز کی دعوت وہ دے رہی ہے اس سے زیادہ جیل میں جانا مجھے منظور.
زنا کاری میں مبتلا ہونے سے تو جیل جانا اچھا ہے. اور آج ہم اپنی زندگی کو ان کے ساتھ کمپیئر کریں, جوڑیں, تو ہم کیا کہتے ہیں, جیل جب پڑ سے تو جس باقی طرح سے کچھ سکھائے. وہاں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں کروں گا چاہے جیل جانا پڑے, اور ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ چاہے جیل جانا پڑے لیکن چھوڑوں گا نہیں, گناہ کر کے رہوں گا. بالکل الٹا ہے ہمارا. یا یوسف علیہ السلام کو دعوت ملی, گناہ کے اسباب پیدا ہوئے, لیکن اللہ رب العزت کے رسول کرم سے وہ بچے تو وہ کامیاب ہو گئے. رہتے دنیا میں قرآن کا آپ کا تذکرہ رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دین کی دعوت شروع کی, مشرکین مکہ پریشان ہو گئے. دیکھا کہ روز چوک در چوک لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا دائرہ بڑھ رہا ہے. ایک جماعت سرداروں کی, قریش مکہ کے سرداروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہم آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں, مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں, آپ اپنی دعوت بند کر دیں, بس آپ رک جائے دعوت دینے سے اور ہمیں جو کرنا ہے وہ کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, تو تم سونا چاندی کی بات کرتے ہو, میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے میں سورج رکھو تب بھی میری دعوت بند ہونے والی نہیں ہے. میرے تو اعمال ہے, میری تو ذمہ داری ہے, اس پر بریک لگنے والی نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون کتنے اچھے اعمال کرتا ہے اور کیسے اعمال کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور آپ اپنے مشن میں لگے رہے. چونکہ آپ کی نظر, نبیوں کی نظر, اللہ والوں کی نظر آخرت کی زندگی پر ہوتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7ویں سپارے میں صحابہ کرام کو خطاب فرمایا ہے. صحابہ کرام جب حج اور عمرہ کے لیے جا رہے تھے, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. صحابہ جب تم جاؤ گے احرام کی حالت میں, ہم جانتے ہیں کہ احرام کی حالت میں زمین پر شکار نہیں کر سکتے, خشکی کا شکار جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور شکار کے تمہارے پاس سے جائیں گے, تمہارے جسموں سے ٹچ کر کے جائیں گے, تمہارے پاس جو نیزے اور تلواریں ہیں اسے ٹچ کر کے جائیں گے. یہ تمہارا امتحان ہوگا. کیوں؟ تاکہ اللہ رب العزت دیکھے کہ اسباب تو تھے گناہ کے, نافرمانی کا موقع تو تھا, لیکن میرے خوف کی وجہ سے کون چھوڑ رہا ہے. صحابہ کرام بھی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں, جلیل القدر نبی ہیں. بڑی سلطنت اور حکومت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اب آپ کی حکومت جناتوں پر بھی تھی, انسانوں پر بھی تھی, پرندوں پر بھی تھی. تو ہدہد نامی پرندے کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. وہ ایک بستی میں گیا, وہاں دیکھا کہ سب لوگ شرک کر رہے ہیں, سورج چاند کی پوجا کر رہے ہیں. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذمہ داری تھی ان کو دین کی دعوت دینا. آپ نے قاصد بھیجا, خط لکھ کر, اور کہا کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے میرے دربار سے آ جاؤ, میری بات اپنی قبول کر دو اور شرک چھوڑ دو. تو جو بستی تھی سبا, اس میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ ایک عورت تھی بلقیس. اس نے بھی سلیمان علیہ السلام کو چیک کرنے کے واسطے بہت سارے تحفے تحائف بھیجے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. کہ دیکھتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام صرف دنیا دار آدمی ہوں گے, مال و دولت کی لالچ ہوگی, تو تحفے تحائف قبول کر لیں گے, وہ اپنا راستہ پکڑ لیں گے اور ہمیں حال پر چھوڑ دیں گے. لیکن یہاں تو مال و دولت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. یہ لوگ آخرت کے واسطے جیتے تھے,
ہمارے جیسا معاملہ اتنا نہیں تھا کہ جیسے آگے جدھر سے آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ کیا مجھے مال دو گے اور میری مدد کرو گے مال میں سے؟ مجھے اللہ نے بہت کیا ہے، بلنتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا ہدیہ تم کو مبارک لے دا مل سے۔ ہمیں مال نہیں چاہیے، کہ تمہاری طرف سے جو پیشکش ہوئی، آفر آئی ہے، تو ہمارے لیے امتحان ہے اللہ کی طرف سے، کہ ہم قبول کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں یا دولت کو ٹھکرا کر اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں امتحان دیتے ہیں، موقع بھی ملتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر دار و مدار ہے کہ ہم ان موقعوں کو کیسے بنا کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں یا پھر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے عمر، آپ امیر المؤمنین ہیں، خزانے آپ کے قبضے میں، لیکن تاریخ کی کتاب میں ہم سنتے ہیں کہ آپ جب اپنے گھر والوں کی ملاقات کے لیے جاتے تھے تو آپ کی اولاد جب آپ سے بات کرتی تو ہاتھ رکھ لیتی تھی اپنے منہ پر، لڑکیاں بات کرتے کرتے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ جو بھی بات کرتا ہے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیتا ہے؟ تو آپ کی گھر والی نے، آپ کی بیوی نے بتایا کہ چونکہ گھر میں کھانے میں صرف دال اور پیاز تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور پیاز کھائیں گے تو مجھے بدبو آئے گی، اس لیے۔ اب یہ کس کے گھر کا کھانا ہے؟ امیر المومنین کے گھر کا کھانا۔ اور اسی طرف ہم دیکھو، ہماری ساری باتوں آدمی کی فکر ہے اور ایک دن الیکشن میں کھڑا نیتا بن جاؤں، اس سے اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ میری زندگی اچھی ہو جائے، میرے گھر والوں کی زندگی اچھی ہو جائے، گاڑی میں گھومتے پھرتے ہو جائے، بغلے میں رہتے ہو جائے، وہاں امیر المومنین، لیکن گھر میں کھانے کے واسطے کیا ہے؟ دال اور پیاز، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ بلکہ دنیا کی کوئی حیثیت ان کی نظروں میں نہیں تھی، اسی لیے لوگوں سے تو غلط طریقے سے مال کیا کھاتے، انہوں نے اپنا مال دوسروں پر لٹایا۔ آج ہمارا سماج اور معاشرہ کدھر جا رہا ہے جانتے ہیں؟ جوا کھیلنا حرام ہے، اس سے جو انکم ہوگی کمائیں گے وہ بھی حرام ہے۔ چوری کرنا حرام ہے، اس کو بھی ہم سمجھتے ہیں چوری کرنا حرام ہے، اس کی جو انکم ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن حرام اور ناجائز کمائی کے دوسرے بھی بہت سارے طریقے ہم نے اپنا لیے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جو عام طور پر سامنے آتا ہے، لڑکی کی طلاق کا مسئلہ۔ ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دی جا رہی ہے، دینے والے ہیں تو لڑکی کے ماں باپ باقاعدہ لاکھوں روپیوں کی ڈیل کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ، 5 لاکھ روپے، 7 لاکھ روپے۔ شریعت کہاں ہے؟ یہ انکم جائز ہو جائے گی؟ ایسے موقعوں پر شریعت کہاں ہے؟ قرآن میں سورہ طلاق پر ہی نازل ہوئی، عدت کا خرچہ کتنا لیتا ہے قرآن نے بتا دیا ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، شوہر کی جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے عدت کا خرچہ دے گا وہ۔ یہاں باقاعدہ قانون کی آڑ میں قانون کو ڈھال بنا کر لاکھوں روپے کے سودے ہو رہے، یہ بھی تو ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ گرمی کا سیزن ہے، بھائی اے سی لگا لو گھر میں، اچھا ٹھیک ہے آپ کو راحت چاہیے تو اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی، لائٹ بھی کرو۔ یہاں کی سرکار چونکہ ہم پر بہت ظلم کر رہی ہے، بجلی کے دام بہت بڑھا رہی ہے اور گرمی بہت ہے، اس لیے بجلی کی چوری ہمارے لیے جائز ہے، ہم مجبور ہیں۔ بھائی آپ نے کیسے خود طے کر لیا کہ ہم مجبور ہیں؟ بجلی کے باؤ زیادہ ہونے سے کس نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ اب چوری کرنا آپ کے لیے حلال ہو گیا؟ یہ بھی جوا جتنا ہی ناجائز اور حرام، اس کا گناہ بھی چوری جتنا ہی ہے۔ ایسے کئی چیزیں ہم نے ہمارے سماج اور معاشرے میں اپنا لی ہیں جو ناجائز اور حرام، کیونکہ ہمارے پیش نظر ہمارے سامنے آخرت کی زندگی نہیں ہے۔ حال کے دور میں جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے، بس ہماری زندگی کا معیار اونچا ہو جاتا، کچے مکان میں رہتا تھا پکا ہو جاتا، سائیکل تھی تو اچھے سے اچھی 2 وہیل ہو جاتا،
کسی بھی طرح ہو جائے. میراث میں سے بہنوں کے حصے کا مسئلہ ہے. بڑا بھائی ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، چھوٹے بھائی کو نہیں ملا، بہنوں کو نہیں ملا، زبردستی بہنوں سے معاف کروا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی تو چوری کی برابر ہے، جوئے کے برابر ہے. یہ بھی تو حرام ہے، اس کا بھی تو گناہ ہوگا. آج کے دور میں ضرورت ہر ایک کو ہے، کون معاف کرے گا؟ بلکہ جب تک تقسیم نہ ہو سب مل کر مشورہ کریں کہ ابا کی ملکت سب مسجد میں دے دے، اللہ کے راستے میں دے دے، تو بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس کے دل میں ناراضگی ہے. سب کے سامنے سب کو جمع کر کے پوچھیں کہ بھائی بہنوں کو تو دے دو ابا کو سارے ثواب کے لیے، لیکن کوئی اندر سے راضی نہیں ہے تو یہ مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے. مجبوری میں معاف کروا لیتے ہیں یا نادانی میں معاف کروا لیتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا. جب سے یہ زمینوں کے بھاؤ بڑھ گئے تب سے ہماری نیتیں لڑکھڑا گئی، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگا. باپ دادا جو زمینیں مسجد اور مدرسوں میں وقف کر گئے ثواب کے خاطر، اولاد کو واپس لے کر بیچ رہی ہے. ایسے کیس تھی؟ دلی کے اندر ایک نواب صاحب تھے، وہ اپنی بیوی سے کہا کرتے تھے کہ میرے جو مہر دینے کا بات ہے وہ معاف کر. 5000 چاندی کے سکے مہر میں دے ہوئے تھے شادی کے، لیکن دیے نہیں تھے، ادھار رکھے تھی مہر. کہا تو وہ معاف کر دیں. بہت مرتبہ تذکرہ کیا بیوی کے سامنے، بیوی نے کہا ٹھیک ہے سوچوں گی. پھر اصرار کیا تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، ہماری گلی میں جو مسجد ہے وہاں کے جو امام صاحب ہیں ان کے سامنے میں معاف کروں گی تاکہ وہ بھی گواہ رہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا. ٹھیک ہے امام صاحب کو بلاؤ. وزیر تو خوش ہو گئے کہ چلو معاف ہو جائے گا اور گواہ بھی مل گئے. اپنے امام صاحب کو بلایا گیا. سمجھنے والی بات ہے کہ مسئلے کیا ہے، معاف کیسے کروایا جاتا ہے. امام صاحب نے پوچھا کتنا مہر دے ہوا تھا؟ کہا 5000 چاندی کے سکے. کہا پہلے وہ لے کر آ. 5000 چاندی کے سکے کپڑے میں لپیٹ کر لائے گئے، اتنی بڑی پوٹلی ہو گئی اس کو لا کر امام صاحب کے سامنے وزیر نے رکھا. بیوی پردے کے پیچھے تھی. امام صاحب نے بیوی سے پوچھا، بیگم سے پوچھا کہ 5000 چاندی کے سکے مہر میں دے ہوئے تھے، تم نے معاف کر دیے؟ کہا کہ مولانا اگر آپ کہیں تو میں معاف کر دوں. مولانا نے کہا سکے کبھی دیکھے ہیں کتنے ہوتے ہیں؟ کہا کہ نہیں دیکھے تو نہیں ہے. امام صاحب نے کہا کہ پوٹلی جو ہے نا سکوں کی چاندی کے، وہ پردے کے پیچھے ان کے سامنے رکھو، وہ دیکھ لیں کتنے ہوتے ہیں. اٹھا کر کتری رکھی گئی. بیگم نے دیکھا اتنے زیادہ چاندی کے سکے. کہا کہ نہیں میں تو معاف نہیں کرتا. تو اب اس کو معلوم ہوا کہ میرا حق کتنا ہے. ہم بھی بتایا کہ ابا نے جو زمین چھوڑی ہے اس کا کیا آئے گا نہیں. بہنوں کو بولے معاف کر تو کوئی آئے گا نہیں اس کا، تو وہ 50-60 ہزار حالانکہ کروڑوں کی زمین ہوگی. بہنیں بیچاری مجبوری کو معاف کر دیں گے، ایسے کوئی معافی نہیں ہو. یہ بھی سب حرام طریقے. اصل میں آخرت کی فکر ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی اٹھا کر دیکھیے. ایک تابعی ہے حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ. آپ کے پیر میں زخم ہو گیا اور زخم ایسا ہو گیا کہ اب پیر کاٹنے کی نوبت آئی. ڈاکٹروں نے آپ کو بلا کر کہا کہ آپ کا پیر کاٹے بغیر دوسرا کوئی علاج نہیں ہے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں کٹوانے کے واسطے. کہا تو فلاں تاریخ کو فلاں وقت آ جانا. ہم تاریخ نچی ہوئی، ٹائم وقت طے ہوا، یہ پہنچے. ڈاکٹروں نے آپ کے سامنے ایک شربت جیسی چیز رکھی کہ اس کو پی لیجیے آپریشن سے پہلے. کیونکہ میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو آپ کو بیہوش کرنے کے واسطے کوئی چیز تھی نہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کو آپ پیئیں گے تو آپ تھوڑے مدہوش ہو جائے گا، تھوڑا نشہ آپ کو چلے گا، نشے والی چیز. کہا کہ نشے والی چیز تو حرام ہے. کہا کہ اگر آپ مدہوش نہیں ہوئے اور باہوش رہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی پیر کاٹیں گے تو، اس لیے آپ پی لو، مجبوری ہے.
ہمیں مجبوری تو ہم اپنے حساب سے ہی غلطی کر لیتے ہیں، مجبوری میں بہت ساری چیزیں اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں۔ گرمی کا سیزن ہے، تھوڑی چہرے میں پھنسیاں ہو گئی اور کھجلی آ رہی ہے تو داڑھی نکال لیتا ہے، بہت گرمی کی مجبوری تھی داڑھی نکالنی پڑی ہے، یہ سب ہم کیا کر لیتے ہیں، خود مفتی عالم بن جاتے ہیں۔ اللہ ہوا کی زبیر کہتے ہیں کہ نہیں، نشہ آور چیز حرام ہے، میں اس کو نہیں پیوں گا۔ کہا کہ پھر آپ جانے، تکلیف آپ کو ہوگی، کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اچھا آپریشن کب کریں؟ کہا جب میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں، عبادت میں مشغول ہو جاؤں، اس وقت تو میرا پیر کاٹ لے۔ ڈاکٹروں نے ایک اور ریکویسٹ کی کہ چلو ٹھیک ہے آپ جذبات میں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں 5-10 آدمی لا کر آپ کے پاس بٹھا دیتے ہیں جو آپ کو پکڑیں گے کاٹتے وقت، کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، چونکہ ان کی زندگی ایسی تھی، ان کی عبادتیں ایسی تھی۔ کہا کہ جب میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا مجھے کچھ پتا نہیں رہے، آپ اپنا کام کر دیں۔ کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، ڈاکٹروں نے آپ کا پیر کاٹ لیا، اب پیر کاٹ کر خون نکلے گا، خون بند کرنے کے واسطے بھی دوا چاہیے۔ اس زمانے میں خون بند کرنے کے واسطے اس کو داغا جاتا، لوہے کی سلاخ کو گرم کیا جاتا اور اسے داغا جاتا۔ آپ کو داغا گیا، آپ بے ہوش ہو گئے تکلیف کی وجہ سے۔ جب آپ ہوش میں آئے، آپ نے پوچھا میرا وہ پیر کہاں ہے جو آپ نے کاٹا؟ ڈاکٹروں نے کہا یہ رہا آپ کا پیر۔ آپ نے اس وقت جو الفاظ کہے کہ اللہ کو گواہ ہے کہ 4 چیزوں کے سہارے میری زندگی چل رہی تھی، 2 ہاتھ اور 2 پیر۔ تیرا شکر ہے کہ ایک ہی گیا، ابھی 3 باقی۔ ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے، آئے واگے کرتے کہ ایک پیر چلا گیا، یہاں جو باقی ہے اس پر اللہ کا شکر ہے، تیرا شکر ہے 3 باقی ہیں ابھی۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات بتائی کہ اللہ کو گواہ ہے کہ اس پیر کے ذریعے کبھی غلط کام کی طرف نہیں گیا، پوری زندگی کبھی ایک قدم غلط کاموں کی طرف اٹھے نہیں، یہ ان کی زندگی ہے۔ اور ہماری زندگیاں قدم قدم پر گناہ ہے، قدم قدم پر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں وہ زندگی کی ہے وہ آزمائش کے واسطے، کسی بھی موقع پر خود نقی نہ کر لیتے یہ مجبوری ہے اور یہ عذر ہے اور یہ چیز ہمارے لیے جائز اور حرام کو حلال نہ کر۔ آدمی غریب ہے چاہے کتنا غریب ہو، لیکن اگر 2 وقت کھانا مل جاتا ہے اس کی زندگی گزر رہی ہے تو اس کے لیے بھی دوسرے طریقے جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال لوٹ لے، چوری کرنا اس کے لیے جائز ہو جائے، ایسی بات نہیں۔ اللہ دے کر آزماتے ہیں، لے کر بھی آزماتے ہیں۔ ایک عابد تھے یا عبادت گزار بنتے تھے، پہاڑ پر چلے گئے بستی کے باہر اور وہاں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ تھا کہ روزانہ ان کو 2 روٹی مل جایا کرتے کیمپ سے، ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے روٹی آتا ہے، وہ روٹی کھا لیتے، اپنا پیٹ بھر لیتے اور عبادت میں لگے رہتے۔ اب اللہ رب العزت ان کو آزمانا چاہا، ایک دن رات کو کھانا نہیں آیا، روٹی نہیں آئی، اور بھوک ان کو پریشان کرنے لگی۔ کسی طرح رات کی انہوں نے گزار دی پہاڑ کے اوپر، یہاں رہ کر عبادت کرتے تھے۔ صبح میں بھوک اور بڑھ گئی اور بھوک سے بے چین ہو کر پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ نیچے یہودیوں کی بستی تھی، ایک گھر پر انہوں نے دستک دی اور کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، سوال کر لیا، حالانکہ یہ عابد کی شان کے خلاف۔ یہودی گھرانے میں جو لوگ تھے انہوں نے مانگا، انہوں نے اس وجہ سے 3 روٹیاں ان کو دی۔ یہ 3 روٹیاں لے کر جا رہے تھے، لیکن جس گھر سے کھانا ملا وہاں باہر ایک کتا باندھا ہوا، ایک کتا، وہ کتا اس کے پیچھے لگ گیا، عابد کے پیچھے۔ اس نے سوچا کہ 3 روٹیاں ہیں، اس کو 1 روٹی دے دیتا ہوں، یہ بھی کھا کے روانہ ہو جائے گا، میں اطمینان سے واپس اوپر جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، کھانا کھا کر۔ کتے نے فٹافٹ اپنی روٹی پوری کر لی، وہاں تک وہ خاصے اوپر تک چڑھ گئے عابد، کتے نے پیچھا کیا واپس اور واپس پہنچ گیا اور بھونکنے لگا زور زور سے۔
عابد کو محسوس ہوا کہ اگر اس کو روٹی نہیں دی گئی تو مجھ پر حملہ کرے گا، مجھے نقصان پہنچائے گا، اس لیے ایک اور روٹی دے دی۔ کہا چلو ایک سے کام لگا لیں، ایک روٹی ڈال کر وہ بھاگا پھر کہ میں جلدی سے اپنی جگہ پہنچ جاؤں اور ایک روٹی کھا کر اپنا پیٹ کروں۔ کتا دوسری روٹی بھی کھا گیا اور بہت تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا، اور اس بار بالکل قریب تھا کہ اگر وہ تیسری روٹی بھی نہ ملتی تو اس پر حملہ کر دیتا کتا۔ اب عابد کو محسوس ہو گیا کہ اگر یہ روٹی اس کو نہیں دی گئی تو یہ مجھے کھا جائے گا، جان بچانے کا مسئلہ آ گیا۔ اس نے بہت پکڑتے ہم تو اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ روٹی بھی اس کو ڈال دی اور کہنے لگا کہ نالائق، 3 روٹی مانگنے سے ملی تھی، سب پوری کھا گئے، مجھے شرم نہیں آتی۔ عابد کہہ رہا ہے کتے سے، کتے نے جواب دیا کہ یہ سارا سسٹم اللہ کی طرف سے تھا، بات کہ بے شرم میں نہیں ہوں، تو ہے۔ میں پچھلے 4-5 سالوں سے یہودی کے مکان پر ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 دن تک کھانا نہیں ملتا، 2-3 دن تک کھانا نہیں ملتا تو بھی میں کبھی دوسرے کے در پر نہیں جاتا کھانے کے واسطے، صبر کر لیتا۔ اور تجھے 1 دن روٹی نہیں ملی تو اللہ کو چھوڑ کر یہودی کے در پر آ گیا ماننے کے واسطے، 1 دن روٹی نہیں ملی۔ اب تو بتا بے غیرت اور بے شرم کیوں ہے تجھے؟ تب اس کو احساس ہوا تو آ گیا تھا بے غیرت اور بے شرم تو ہے۔ ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے لاکھوں احسانات، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر ہے، لیکن کوئی ایک آدھ چیز ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو آدمی پوری زندگی تو اس کے پیچھے وہ دو کر گزار دیتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ ہمارا کام ہے اللہ کی جو نعمتیں باقی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کر آزماتے نہیں، کبھی لے کر آزماتے۔ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو ابھی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لے کر آزمایا ہے تو ابھی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ امتحان کی جگہ ہے، دنیا بہرحال گزر جانے والی ہے، اصل ہمیں آخرت کی تیاری کے واسطے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کے لیے ہر وقت کو کرنا رہے، کسی بھی معاملے میں خود طے نہ کر لے کہ معذور ہوں مجبور ہوں، یہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی جائز ہے، اپنے اماموں سے پوچھے، علماء سے پوچھے اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت سے بار بار دعائیں کرے۔ اللہ رب العزت کہیں سنی باتوں کا کہنے سننے سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔